بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن تعمیر کا شاہکار جامع مسجد بگویہ تقریباً 500 سال پہلے شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس علاقے سے ہوا، جو اب بھیرا شہر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہاں کچے گارے اور مٹی کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ تقریباً 12 کنال پر تعمیر کی جانے والی یہ مسجد فن تعمیر کا شاہکار ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اس مسجد میں 10,000 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد اسلامی فن تعمیر اور طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں چھوٹی اینٹیں استعمال کی گئیں۔ مسجد کی بنیادیں اصل ہیں اور اس کے 3 گنبد ہیں، اور اس مسجد کے ساتھ لائبریری بھی ہے جہاں تقریباً 300 نوادرات ہیں۔ یہاں پر یہ مسجد دہلی، آگرہ اور لاہور کی شاہی مسجد کی طرح نہایت خوبصورت ہے۔ یہ مسجد 3 دری ہے اور اس میں کونے کے کمرے موجود ہیں۔ مسجد میں فرش کا کام اور 12 فٹ گہرا حوض بعد میں تعمیر ہوا۔ سکھوں کے دور میں یہ مسجد استبل کے طور پر بھی سکھوں نے استعمال کی، معاذ اللہ۔ اس مسجد کو اصل حالت میں رکھنے کے لیے بھیرا کے بگوی خاندان کی کافی خدمات ہیں۔ استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی احمد الدین بگوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس مسجد کی تعمیر نو میں اور تعمیر ثانی میں ان کا بہت بنیادی کردار ہے۔ آپ کا جو مزار شریف ہے وہ اسی مسجد کے جنوبی سائڈ پر ایک چھوٹے سے قبرستان میں موجود ہے۔ آپ کی ولادت بگا، تحصیل پنڈ دادر خان، ضلع جہلم کے ایک علمی گھرانے میں 1223 ہجری کو ہوئی اور 1286 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی تدفین جو ہے وہ اسی جامع مسجد بگویہ کے جنوبی احاطے میں ہے۔ آپ حافظ قرآن، جید عالم دین، حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی کے مرید، بگا، لاہور اور بھیرا میں تدریس، فتاوی نویسی، تالیف و تصانیف اور حواشی کتب کی سعادت بھی آپ نے پائی ہے۔ جامع مسجد بگویہ بھیرا کی نشاط ثانیہ، یعنی اس کی جو دوبارہ مرمت کی گئی اور دوبارہ اس کو بنایا گیا اور یہاں مدرسے کا قیام، یہ آپ کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ والا قبرستان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی میں حضرت احمد الدین بگوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بگوی جامع مسجد کی تعمیر نو کے لحاظ سے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا اور ساتھ میں ایک دارالقرآن، ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ اس حوالے سے بگوی خاندان کی اس مسجد کے لحاظ سے بہت خدمات شامل ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں کیسے ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا نوادرات، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اب ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے، وہ جہاں سے بھی گزرتے وہاں پر مساجد کا قیام کرنا اور اسلامی جو فن تعمیر ہے اور اسلامی جو شاعر ہیں ان کو آگے لے کر چلنا، یہ ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ اللہ کریم آج کے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔